اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ علم اخلاق کے موضوع پر یہ ہماری تیسری نشست ہے، اور آج شروع میں دو چیزیں بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم اخلاق کی اہمیت، اس حوالے سے دو چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھیے گا کہ توحید کے بعد، علم توحید کے بعد دوسرے مرتبے پر علم اخلاق کا مرتبہ ہے۔ یعنی ہم جو ہے وہ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں یا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، فرامین اور ان کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو عقیدہ توحید اور توحید کے بارے میں جتنی تبلیغ کی گئی ہے، اس کے بعد جو ہمیں سب سے زیادہ زور جو نظر آتا ہے وہ اخلاق، یعنی تہذیب نفس اور اپنی شخصیت کی تربیت کرنا اور تعمیر کرنا۔ اسی طرح بزرگ علماء کرام نے علم کی 3 اقسام کی ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں انہوں نے جو ترتیب بیان کی ہے علوم کی 3 اقسام کی، وہ یوں ہے کہ عقائد، اخلاق اور احکام۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے نمبر پر جو ہے وہ عقائد ہیں کہ جس میں عقائد کی بنیاد توحید ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ علم اخلاق ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ علم اخلاق کا موضوع، یعنی یوں کہیں کہ علم اخلاق کا جو مخاطب ہے وہ کون ہے؟ تو علم اخلاق کا موضوع اور علم اخلاق کا مخاطب وہ انسان ہے جو طالب کمال ہو، جو کمال کو چاہتا ہو اور اپنے آپ کو اخلاق کے حوالے سے، اچھی صفات کے حوالے سے بلند مقام پر فائز کرنا چاہتا ہو۔ اور یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی ہے کہ جب ہم اخلاق اور اچھی صفات کو اختیار کرتے ہوئے جب ہم ایک الہی راستے پر چلتے ہیں، نورانی راستے پر ہم چلتے ہیں، تو اس کا جو اینڈ ہے، اس کا جو اختتام ہے، یا اس کا جو اصلی مقصد اور ہدف ہے وہ لقاء اللہ ہے، خدا سے ملاقات۔ یعنی ایک ایسا انسان جو اس اخلاقی، روحانی اور معنوی راستے پر چل رہا ہو اور مسلسل جو ہے وہ اپنی تربیت اور تہذیب نفس کر رہا ہو اور اپنی شخصیت کی تعمیر کر رہا ہو، تو اس کے مد نظر جو ہے وہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ صرف موت ہی اللہ سے ملاقات کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تلاوت قرآن کر رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، والدین یا کسی کی خدمت کر رہا ہوں، یا میں باطل کے خلاف برسر پیکار ہوں، یہ سب خدا سے ملاقات ہے۔ لہٰذا جو علم اخلاق کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے اندر میں اچھی صفات پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے جو ہے وہ اپنی آخری منزل کو مد نظر رکھنا ہے کہ میری آخری منزل جو ہے اور میرا جو اصل مقصد اور ہدف ہے وہ لقاء اللہ ہے، خدا کو پا لینا۔ ایک بزرگ عالم دین
فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ عمر میں بھی عین میم رے یہ 3 حروف پائے جاتے ہیں. عمارت میں بھی جو اصلی حروف ہیں وہ یہی 3 حروف ہیں، عین میم رے. اور تعمیر میں بھی جو اصلی حروف ہیں وہ یہی عین میم رے ہیں. تو جب ہم پوچھتے ہیں کسی سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی شخصیت کی تعمیر میں کتنے سال صرف کر دیے ہیں، یا آپ کو اپنی شخصیت کی تعمیر کرنے میں کتنے سال لگ گئے ہیں. تو یہ ہے انسان اور انسان کا حقیقی مقام و مرتبہ. آئیے ایک آیت کی طرف آتے ہیں جو سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 7 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. یہ بھی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہی تاکید کے دونوں الفاظ یہاں پر ہیں کہ یقیناً ہم نے فرزندان آدم کو کرامت بخشی ہے، انہیں عزت و تکریم دی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں یہ انسان کا مقام و مرتبہ، آپ دیکھیں تو صحیح انسان کا مقام و مرتبہ کتنا باعظمت اور بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق ہے وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو ہم نے عزت و تکریم دی ہے. ہمارے نزدیک جو ہے وہ قابل عزت اور قابل احترام ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور ہم انسانوں کو خشکی میں اور دریا میں لے کر چلے ہیں. ہم نے زمین پہ بھی انسان کے لیے راستے بنائے ہیں اور دریا میں بھی ہم نے انسان کے لیے راستے بنائے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنی آسائشیں دی ہیں، کتنے جو ہے وہ ہمارے لیے اس کائنات میں خدا نے جو ہے وہ راستے بنائے ہیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور پاک و پاکیزہ روزی ہم نے انسان کو فراہم کی ہے. آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ رزقناہم من الطیبات میں 2 نقطے ہیں. پہلا نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ رزقناہم ہم نے انسان کو روزی فراہم کی، تو اصل رازق جو ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے، کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے، سب اسی سے لیتے ہیں. اور دوسرا نقطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک و پاکیزہ، ہم بھی پاک و پاکیزہ ہیں، لہٰذا ہمارا رزق بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. لہٰذا اس آیت میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان خدا پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کو رازق سمجھتا ہے وہ حرام روزی کی طرف نہیں جائے گا، نہ خود کھائے گا نہ اپنے گھر والوں کو کھلائے گا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. عجب بیان ہے خداوند متعال کا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اپنی اکثر مخلوقات پر فضیلت دی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو کائنات میں پائے جانے والی بہت سی مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے. تو فضیلت دینے والی بھی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پاک و پاکیزہ رزق و روزی دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے. زمین اور دریا میں راستہ بنانے والے، یہ سوچ دینے والی بھی ذات جو ہے وہ خدا کی ہے کہ زمین کو بھی ایسا بنایا اور دریا کو بھی ایسا بنایا کہ انسان جو ہے وہ راستے بنا سکے. اور ہم نے جو ہے وہ انسان کو عزت و کرامت بخشی ہے. لہٰذا اس آیت کی روشنی میں بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسا وجود ہے
کہ جو فطرتاً پاک و پاکیزہ ہے، الہی اور خدائی وجود رکھتا ہے۔ بلکہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو ہم تمام انسانوں کی جو فطرت ہے وہ خدائی فطرت ہے، الہی فطرت ہے۔ اسی لیے پچھلے لیکچر میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میں جب اپنے وجود پر نظر ڈالوں تو مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں فلاں ہوں، میرا نام یہ ہے، میں یہ وجود رکھتا ہوں، میں انسان ہوں۔ نہیں، میں ایک ایسا پاک و پاکیزہ وجود رکھتا ہوں کہ جو فطرت الہی رکھتا ہے، آثار الہی رکھتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں، یہ سب جو ہے وہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں، والدین بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن والدین محبت کرنے والدین ہمیں کیا دیتے ہیں، کتنا دے سکتے ہیں؟ بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پڑوسی اور مومنین ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے والا جس سے محبت کر رہا ہے اس کو کیا دے سکتا ہے، کتنا دے سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، آپ دیکھیں کہ اس نے ایک انسان کو ایک تو ایک ایسا نورانی اور پاک و پاکیزہ وجود بخشا، اور پھر اس پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اے انسان تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب لطف و کرم اور محبت الہی کے آثار ہیں۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ذرا سی میں آپ کی توجہ جو چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں ڈھیر لگا دیا اپنی نعمتوں کا، لیکن ان نعمتوں میں جو سب سے اہم ترین اور قیمتی ترین جو تحفہ ہے قدرت کی طرف سے، وہ عقل ہے۔ اس عقل ہی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ انسان کہلاتا ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، غور و فکر کرنے کی صلاحیت۔ بس میں اپنی آخری منزل کی طرف آنے کے لیے ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ امام فرما رہے ہیں کہ اس بات کی کوشش مت کرنا کہ تم جو ہے وہ نیک کام انجام دو۔ اصل جو محور و مرکز، جو نقطہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ مجھے نیک بننا ہے۔ میں خود نیک بنوں گا تو پھر نیکیاں ہی مجھ سے سرزد ہوں گی۔ لہٰذا اپنی شخصیت کی طرف، اپنے قلب و دل و دماغ اور روح کی طرف جب میں توجہ کو مرکوز کروں، سب سے پہلے اور سب سے اہم جو چیز ہے میرے لیے، وہ میری ذات ہے، میرا نفس ہے، میرا دل و دماغ ہے، میری زندگی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ میں اچھی زندگی سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اچھی زندگی گزار سکوں۔ اس کے لیے مجھے اخلاق یعنی اچھی صفات کو اپنانا ہوگا۔ لہٰذا تیسرا جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور اچھی زندگی سیکھنے کے لیے مجھے اخلاق یعنی اچھی صفات کو اپنانا ہے، اور یہی اخلاق جو ہے وہ اسی خدائی فطرت کو پروان چڑھائے گا۔ جب ہم مسلسل جو ہے وہ درخت کو پانی دیتے رہیں گے، اس درخت کو کھاد ملے گی اور سورج کی روشنی ملے گی، یقیناً یہ پودا رکے گا نہیں بلکہ مسلسل پروان چڑھے گا۔ اب جو ہے وہ ابھی ہم نے پہلے درس سے لے کر یہ آخری گفتگو تک ہم نے یہ بات کہی کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے اندر
ملکہ پیدا کرنا ہے، یعنی اچھے اخلاق کے ذریعے اپنے اندر جو ہے وہ کمال پیدا کرنا ہے۔ تو کمالات اور خوبصورتی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جسے ہر انسان پسند کرتا ہے، اپنے آپ کو باکمال بھی دیکھنا چاہتا ہے اور ہر طرح کی خوبصورتی اپنی ذات کے ساتھ ساتھ ہر خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ بہادری یہ کمال بھی ہے اور بہادری میں خوبصورتی بھی ہے۔ قدرت، طاقت، دولت و ثروت، علم و ادب، یہ وہ تمام صفات اور وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن میں انسان کمال بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور کمال کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو خوبصورت بھی دیکھتا ہے، لہٰذا پسند کرتا ہے۔ تو اور جس چیز کو پسند کرتا ہے اس چیز سے انسان جو ہے وہ لذت محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بہت سارے انسان ہوتے ہیں تو ہر انسان کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اور اپنی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہے ایسا کہ تمام کے تمام انسان جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہیں، ہر انسان کے سوچنے کا زاویہ نگاہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک انسان جو ہے وہ کسی چیز کو کمال سمجھتا ہے اور کسی چیز کو خوبصورت سمجھتا ہے، دوسرا انسان جو ہے وہ کسی دوسری چیز میں کمال کو تلاش کرتا ہے اور اسے خوبصورت پاتا ہے۔ لہٰذا بعض حضرات جو ہے وہ مقام و منصب میں کمال کو دیکھتے ہیں اور اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے یا فلاں منصب اور مقام کو حاصل کرنا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ دولت میں حسن و خوبصورتی نظر آتی ہے انہیں، اور دولت میں حسن و کمال انہیں نظر آتا ہے، تو وہ دولت حاصل کرنے میں اپنی تمام تر جد و جہد لگا دیتے ہیں۔ بلکہ بعض حضرات جو ہے وہ اولاد کی کثرت اور قبیلے کی برتری کو جو ہے وہ کمال سمجھتے ہیں، انسانی کمال سمجھتے ہیں، اور انہیں اس میں خوبصورتی نظر آتی ہے، اس پر فخر کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر مسلط ہو جانا، اقتدار اور حکومت کو حاصل کر کے اس میں جو ہے وہ کمال کو محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال ہم نے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ایک باشعور اور خدا پر ایمان رکھنے والے انسان جس کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ تو آئیے ہم قرآن اور روایات کی روشنی میں اور خود عقل کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ کمال جو ہے وہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی کچھ لمحے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر انسان جو ہے وہ کمال حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کمال حاصل کرنے کی جو حس ہے اور خواہش ہے وہ ہر انسان میں پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ خوبیوں میں بھی، اچھائیوں میں بھی، اچھے کاموں میں، اچھی صفات میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دوسرے سے آگے بڑھے۔ تو یہ تمام انسانوں میں یہ والی جو حس اور یہ والی جو خواہش ہے وہ مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہے۔ بلکہ بعض انسان جو ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو تمام خوبیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تمام کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ بعض کو۔ بعض ایسے بھی ہمیں باہمت انسان نظر آتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ کمال حاصل کرنے میں گزرتی ہے، وہ رکتے نہیں ہیں، مطلب ان کی زندگی میں کوئی اینڈ نہیں ہے، ہمیں اختتام نظر نہیں آتا ہے۔
بڑے صبر و استقامت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کمال کی منزلوں کو یکے بعد دیگرے طے کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، کہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آخر نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے افراد کی جو نیچر ہے وہ واقعاً خدائی نیچر اور خدائی فطرت ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جیسے مولانا نے فرمایا تھا کہ رات اور دن مصروف رہو، محنت و مشقت کرتے رہو، تو اسی طرح ہمیں یہ انسان جو ہے وہ ایسے نظر آتے ہیں جن کی یہ والی جو پیاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جتنا جو ہے وہ اس راہ میں آگے بڑھتے ہیں تو ان کی پیاس جو ہے وہ ہمیں اس میں مزید جو ہے وہ شدت آتی چلی جاتی ہے، ان کی خواہش بڑھتی ہے، وہ اور مزید جو ہے وہ طلب کرتے ہیں کہ اب ہم نے یہ کام کر لیا، اب ہم نے دوسرا کام کرنا ہے، اب ہم نے تیسرا کام کرنا ہے۔ ان کی زندگی میں تھکاوٹ نہیں ہے، تھکتے نہیں ہیں وہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حیوانات اور نباتات کی طرف آپ آ جائیں کہ دیکھیں حیوانوں کی زندگی ہم دیکھیں اور نباتات کی زندگی دیکھیں، دونوں کی زندگیوں میں ہمیں جو ہے وہ جمود نظر آتا ہے، پایان اور اختتام نظر آتا ہے۔ حیوانات ہو یا نباتات ہوں، بہرحال ایک منزل پر آ کر وہ رک جاتے ہیں، آخری اسٹاپ آ جاتا ہے۔ لیکن انسانوں کی زندگی میں جو ہے وہ اختتام نہیں ہے۔ اگر انسان چاہے تو وہ اپنے اندر جو ہے وہ ایسی حس اور ایسی خواہش پیدا کر سکتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھتا رہے، ترقی کرتا رہے اور کمال پہ کمال کو حاصل کرتا رہے۔ ہے ایسے انسان، ہمیں پوری زندگی جد و جہد کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ دوسری اور آخری بات جو ہے میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انسانوں کی میں پائے جانے والی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک نباتات کا تعلق ہے، نباتات جو بڑھتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، اسے مالی جو ہے وہ اس میں کردار ادا کرتا ہے۔ مالی ہوتا ہے جو اس کو پانی دیتا ہے اور اسے کھلی جگہ پر رکھتا ہے تاکہ اسے دھوپ میسر ہو، اور مسلسل اس کی نگہبانی اور محافظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تب کہیں جا کر جو ہے وہ درخت پروان چڑھتا ہے۔ انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری آخری بات ہے آج کی، کہ انسان اپنی شخصیت کا معمار خود ہے۔ انسان کو اپنی شخصیت خود بنانی پڑتی ہے۔ پہلے درس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ انسان ہے جو اچھی صفات کو حاصل کر کے اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، اپنی شخصیت کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے ہمیں پیغمبر اکرم کی حدیث جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک کی حیثیت رعایا کی ہے اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا اس دنیا میں ہم جتنے بھی انسان ہیں ہم با اختیار ہیں، اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے زندگی گزارتے ہیں، خود سوچتے ہیں، خود فیصلے کرتے ہیں۔ جس طرح ہم خود سوتے ہیں، خود بول رہے ہوتے ہیں، خود جا رہے ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی کے تمام اعمال اپنے ارادے اور ہمارے اپنے اختیار سے ہوتے ہیں۔ اس میں ہماری مرضی اور ہماری خواہش جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔